الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ خوشی کا عید کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا جس میں عبادات کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کرو تو 70 گنا زیادہ ثواب، اور نفل ادا کرو تو فرض کے برابر ثواب ہے، اور اہتمام سے روزہ رکھو تو پچھلے سب گناہ معاف، اور رات میں تراویح پڑھو، نفلیں پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو تو بھی سارے گناہ معاف۔ تو رحمت کا سیزن عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم ہی سے یہ نعمت ہمیں ملی۔ جب اس کی تکمیل ہوئی اور رمضان پورا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے خوشی کے طور پر ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا کہ اب جو تم نے ہماری عبادات کی ہیں اب ہم تمہیں نوازیں گے اور خوب نوازیں گے۔ تو یہ عید کی نماز دراصل ان عبادات کا شکریہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی تقسیم کا موقع بھی ہے، اور اس کو خوشی قرار دیا کیونکہ مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا رب، اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی شاندار انداز میں ایمان والوں کی یہ خاص صفت بیان کی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہی، اور پھر فرمایا الا، کان کھول کے سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کائنات میں اگر اطمینان دل میں کسی کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی یاد ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض بزرگوں کا مقولہ ہے، فرماتے تھے
کہ جب اللہ کا نام ہم لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے منہ میں مٹھائی کا رس گھول دیا ہو، ایسی مٹھاس اس نام کے اندر ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں تو جی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمت حاصل کر کے جب زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے تو بدن کا رواں رواں اللہ کے شکر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان قلبی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا تو اس میں ذکر کا حکم دیا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو مزین کرو، سجاؤ سنوارو تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھو، اس سے تمہاری عید مزین ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو اتنی زیادہ خوشی بڑھے گی۔ ایک صحابی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے بڑے ہی چہیتے صحابہ میں سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، نوجوان صحابہ میں ہیں، لیکن مقام یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ حلال حرام کا علم ہے ان میں معاذ ابن جبل بھی شامل ہیں، اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، مگر جوان صحابہ میں 18 سال کی عمر میں اسلام لائے اور کل 33 سال کی عمر میں وفات پائی، مگر مقام یہ حاصل کیا کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، میاں معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک صحابی سے، 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا اور فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تاکیداً حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کبھی مت چھوڑنا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی عبادت اچھی طرح بجا لانے پر۔ اپنے چہیتے صحابی کو حضور نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ تینوں باتیں اہم ہیں، زبان سے ذکر ہو، دل سے شکر ہو، عبادت اچھی طرح ادا کی جائے، نماز بھی شاندار ہو، تلاوت بھی شاندار ہو، دیگر عبادتیں بھی بہترین ہوں، بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دعا یاد کرنی ہے، یہ حضور کا تحفہ ہے جو آپ نے اپنے محبوب صحابی کو دیا۔ ہم میں سے ہر آدمی خود یاد کرے، بچوں کو یاد کرائیں، عورتوں کو یاد کرائیں، دوست احباب کو یاد کرائیں، گھر گھر میں اس دعا کا تذکرہ ہو، چلن ہو، اہتمام ہو۔ انشاءاللہ جس کے لیے بھی یہ دعا قبول ہو جائے گی اس کی زندگی منور ہو جائے گی۔ جس زندگی میں ذکر آ جائے، شکر آ جائے، حسن عبادت آ جائے، اس کا تو کہنا ہی کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اسے قبول فرمائے۔ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے،
نیت کا استحضار کر لیں۔ یہ بات پہلے بھی بار بار بتائی جا چکی، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال جمانا ضروری ہے کہ ہم 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 3 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں پیچھے اس امام کے منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ دل میں جما لیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ باندھ لے گا، آپ بھی ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام سورہ فاتحہ شروع نہیں کرے گا، بلکہ 3 مرتبہ تکبیر کہے گا ہاتھ اٹھا کر، جن میں 2 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دے گا، تیسری میں ہاتھ باندھ لے گا۔ اب فاتحہ ہوگی، سورت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں سورت کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں اور ہاتھ اٹھا کر کے کہیں، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر نماز حسب دستور پوری ہوگی۔ اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ بھی سننا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر، بلکہ یقین رکھ کر تشریف لے جائیں اور اس خوشی کو دوبالا کریں، یہ عہد کر کے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی میں گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔